اور جب تم بہتری کی دعا کرتے ہو وہ رب تمہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے۔ قربانی اس گفتگو کی تھی جو باپ بیٹے کے درمیان ہوئی تھی۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ جب سب کھو جاتے ہیں تب اللہ مل جاتا ہے۔ سنو ابھی وقت صبر ہے، اس کے بعد وقت اجر ہوگا، اور جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا تو تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تم یقین کرو، صبر کرو اور دعا کرو، دیکھنا اللہ تمہارے لیے معجزے کرے گا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرتے ہیں۔ نہ ہو مایوس اپنے نصیب سے، تمہارا مقدر تو اس نے اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جو باتیں تمہاری دعا بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ جلد ہی تمہیں تمہارے صبر کا صلہ ملنے والا ہے اور تہجد ادا کرنے والوں کی قسمت سنور جاتی ہے۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ تھک ہار کر جب تم اللہ سے رجوع کرتے ہو تو وہ خود بخود تمہارے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ جس کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتا ہے۔ سنو تم اللہ سے دعا تو کرو، وہ تمہارے لیے معجزہ نہ کرے تو کہنا اے اللہ تیرے کن کے منتظر ہیں میرے سبھی معاملات۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے پر مان گیا ہو۔ وہ جب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تو پھر سوچو نہیں، ہر دعا مانگ کر اس کے حوالے کر دو۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ مانگو اللہ سے بار بار مانگو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہارے لیے کن کا ذریعہ بن جائے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں منانا پڑتا ہے۔ سنو امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کہہ دے تمہارے لیے۔ تم نا امید ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہے۔ اور وہ رب تمہاری دعاؤں کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہی تمہیں راستہ دکھائے گا اور اس سے کہیں زیادہ دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا۔ وہ جو اس نے تمہارے لیے چن رکھا ہے وہ تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر ہے۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دوست گرتے گرتے بھی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جتنی طویل ہوتی ہیں معجزے اتنے ہی زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں۔ تم تعلق تو رکھو اس سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔